حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کلمہ توحید کی شروط یا تقاضے، اس عنوان پہ گزشتہ خطبے میں صرف دو باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ اولاً اس کلمے کا ہمیں صحیح طور پہ علم ہونا چاہیے، اور ثانیاً اس کلمے پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور لفظ الہ کثیر المعانی استعمال ہے اس لفظ کا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی پریشانیوں سے نجات دینے والا، نہ ابتلاؤں اور مصیبتوں سے سرخرو کرنے والا، نہ ڈوبے ہوئوں کو تیرانے والا، نہ اولادیں عطا کرنے والا، نہ روزی کا مالک، نہ موت و حیات کا اختیار رکھنے والا۔ یہ سب کچھ اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ پورے طور پہ اس کا علم ہو اور 100% اس عقیدے پر یقین ہو۔ یہ جو تذبذب ہے نا، یہ بھی درست ہے، لیکن یہاں وہاں بھی کچھ گنجائش ہے۔ چونکہ وہ بڑے صاحب عظمت ہیں، ان کی فضیلتیں بہت ہیں، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بڑے مقرب ہیں، وہ درجہ ہے فضیلت و ولایت پہ فائز ہیں۔ اس قسم کی ساری توجیحات قطعی طور پہ ہمارے لیے یہ جواز کا رستہ نہیں ہے کہ ہم تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ مستیقنا قلبہ، اس کا دل پورے طور پہ مستیقنا بہا قلب، دل پورے طور پہ اس بات پر یقین رکھتا ہو، چاہے کسی کی فضیلت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور چاہے غیر سے مانگنے سے مرادیں بھر کیوں نہ آئیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، کہیں سے کام کا ہو جانا یہ وہاں سے مانگنے کی دلیل نہیں ہے۔ چوری کرنے سے روزی مل جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے گاہک مطمئن ہو جاتا ہے، فراڈ کرنے سے، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنے سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے جھوٹ بول کے گاہک کو مطمئن کر لیا، تو کیا آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو گیا؟ کیا اکاؤنٹ ہیک کرنے سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے والی رقم کیا اس عمل کے جواز کا باعث ہے، دلیل ہے؟ کیا فراڈ کرنے سے جو مال آپ نے حاصل کیا کہیں پکڑا نہیں گیا، آپ کی عزت و شرف پہ کوئی داغ نہیں لگا، تو کیا یہ فراڈ کے جواز کی دلیل ہے؟ بالکل ایسے ہی غیر اللہ سے مانگنے سے اکثر اوقات، بسا اوقات نہیں، اکثر اوقات اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کی طلب پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، دیتے ہم ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ملی ہے، لیکن اس کا انجام کار جہنم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک باغ کے احاطے میں تشریف فرما ہے، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، من لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، اس دیوار کے پیچھے سے جو بھی آپ کو ملے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو، مستیقنا بہا قلب، اس کا دل اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہو، تذبذب نہ ہو، تشکیک کا شکار نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو کہ رب کو تو مانتا ہوں لیکن ساتھ یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، وہ آل رسول، وہ ولایت پہ فائز، وہ کتب و اقتاب اور وہ فلاں اور فلاں، ایسے نہ ہو، بلکہ واقعتاً مستیقنا بہا قلب، سب کا انکار کرے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت پہ اس کا یقین ہو، فبشرہ بالجنہ، اس بندے کو جنت کی بشارت دے دیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ روڈ میپ ہے، واللہ یہ کلمہ چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ طرز زندگی ہے، یہ تیری دنیاوی کامیابیوں کی ضمانت بھی ہے، تیری اخروی سرخروئی کی واحد ضمانت بھی یہی ہے۔ اور فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہا عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو گواہیاں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول اللہ کی ختم نبوت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یلقی اللہ عبد غیر شاک، جو بندہ بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہوگا ان دو گواہیوں کے عقیدے پر، غیر شاک، لیکن اسے ان میں کوئی شک، یہ بات سمجھے ذرا، شک نہیں کرتا ہوگا۔ شک کیا ہوتا ہے؟ اللہ سنتا ہے، ہاں جی سنتا ہے، لیکن کبھی نہیں بھی سنتا، ہاں اب نہیں سنتا تو ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں سنتا، سنتا تو ہے، سمیع و بصیر ہونے پر میرا یقین ہے، لیکن چونکہ گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اب براہ راست میری نہیں سنتا، کسی نہ کسی کو سفارشی بنانا ہے، وسیلہ بنانا ہے، اس کے حصول تقرب کے لیے کسی کو توسل کے طور پہ بطور سفارشی رستے میں اسے کھڑا کرنا ہے۔ شک کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس پہ کسی کو شک نہ ہو، ہاں جی اللہ کے نبی خاتم المرسلین ہیں، قصر نبوت کا آخری صحرا آپ ہیں، آپ پہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو دین آپ پہ آیا وہ بھی مکمل ہے، جو تشریحات وحی الہی کی آپ نے کر دی وہ بھی مکمل ہے، اب نہ آسمان سے مزید دین کے نزول کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس دین کی کسی نئی تشریح کی کوئی، لیکن ختم نبوت تو مانتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا کتاب و سنت میں حل ہے، یہ ختم نبوت کے منافی ہے، اس کا مطلب آپ شک کا شکار ہو گئے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو اس مسئلے کا حل کتاب و سنت سے سمجھ نہیں آیا، تیرے اساتذہ کو سمجھ نہیں آیا، ملت کے کسی مفکر کو سمجھ نہیں آیا، آج نہیں آیا
تو آپ کوشش کریں، اللہ کل سمجھا دے گا، کل نہیں تو 2 دن 4 دن سال 2 سال کے بعد تجھے نہیں آئے گا، اللہ کسی اور کا انتخاب کر کے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا، اس کا سینہ کھول دے گا۔ لیکن وہ محمد رسول اللہ کی شریعت، اللہ کے نبی ختم المرسلین بھی ہو، آپ کی ختم نبوت پہ یقین بھی ہو، اور پھر یہ وہم بھی ہو کہ اس مسئلے کا یا اس مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، عقیدہ ختم نبوت کی اولین ڈیمانڈ یہ ہے، قیامت تک بنی نوع انسان کو جو مسئلے آئیں گے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا حل محمد رسول اللہ کے ذریعے سے امت کو دے دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی وحدانیت پہ اور میری ختم نبوت پہ یقین رکھتا، لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک، شرط یہ ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ملے گا، الا دخل الجنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام لازمی طور پہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما من نفس تموت وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کوئی بھی ذی نفس جب مرتا ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین تھا، محمد الرسول اللہ کی رسالت و ختم نبوت پر یقین تھا، یرجع الی ذالک قلب موقن الا غفر اللہ لہا، یقین والا دل ہو اس کے پاس، اللہ کی توحید پر یقین، ساری دنیا کے ظاہری سہارے ختم ہو گئے، میں رب کی توحید کی وجہ سے آزمایا گیا ہوں، یقین ہو اس بات پہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ واللہ ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے اگر میں اس کی تمثیلات عرض کروں تو اس کے لیے تو ہفتے چاہیے۔ سچ یہ ہے ہر صحابی نبی کی پوری زندگی اسی یقین کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ وہ پتھر کھا کے بھی توحید کے نعرے لگانے والے، وہ کوئلوں کے بستروں پہ لیٹ کے توحید کے نعرے لگانے والے، گلے میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اور توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، تلواروں کے سائے میں اللہ کی توحید کے اعلان ہو رہے ہیں۔ موقنا بہا قلب، وہ جانتے تھے جس کے لیے مار پڑ رہی ہے وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ جانتے تھے جس کے لیے یہ مصیبتیں اور کلفتیں ہم اٹھا رہے ہیں وہ کبھی ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ بظاہر نقصان ہوتا بھی تھا، گردنیں کٹنا، خون کا بہنا، قربانیاں دیا جانا، یہ بظاہر تو نقصان ہے، لیکن جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پر یقین رکھتا ہے پھر نفع و نقصان کے معیارات بھی وہی قرار پاتے ہیں جنہیں اللہ نفع اور نقصان قرار دیتا ہے۔ پھر یہ انسانوں کے قائم کردہ معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع الی ذالک قلب موقن، یقین والا دل لے کے آیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پر، الا غفر اللہ لہا، اللہ ذوالجلال والاکرام لازمی طور پہ اس بندے کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسری بات سمجھ لیجئے، توحید کا اقرار کرنے والوں، اس کلمے کا علم، اس کلمے کا معانی اور مطالبات پر یقین، اور اس کلمے کے ساتھ اخلاص۔ اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی میں فلاں کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، اس کے حق میں کبھی زیادتی نہیں کرتا، اس کے نقصان کے متعلق کبھی نہیں سوچتا، اس کے متعلق میرا دعوی اخلاص یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کا فائدہ کروں اور کبھی کسی حال میں اس کی مخالفت نہ کی جائے، اور میں جیسا اسے سمجھتا ہوں میرے نزدیک ویسا اور کوئی، وما امروا
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں اخلاص کا معنی کیا ہے؟ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنا دین خالص کرو. اب لفظ دین بجائے خود بہت ساری تفصیلات اور تشریحات کا متقاضی ہے. تیری زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے خالص ہونا چاہیے. اخلاص کیسا؟ حنفاء، بالکل یکسو، جو حق اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے وہ کسی اور کا. تیرے حاشیہ خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں گزرنی چاہیے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کبھی کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. جو صفت اللہ کی ہے وہ اسی کیفیت کے ساتھ کسی اور میں ثابت کی جا سکتی ہے. جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ کسی اور میں مانے جا سکتے ہیں؟ نہیں. تیری سوچ و فکر کے سارے زاویے، تیرے عقیدے اور عمل کی ساری سمتیں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خالص ہونی چاہیے. اور فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے نبی، ہم نے یہ کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ. یہ سارا حق ہے قرآن مجید. فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، یہ ساری کتاب قرآن مجید حق ہے، اور یہ حق ہر لفظ تجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرو. واللہ ہے یہ ایسا عنوان ہے کہ زندگی بیت جائے لیکن شاید اس کی تفصیلات مکمل نہ ہوں. فاعبد اللہ مخلص لہ الدین. لوگو، قرآن مجید حق ہے اور اس حق کا ایک ایک لفظ تمہیں تلقین کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرو. پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص. لوگو سن لو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو خالص دین چاہیے. چند ہزار حق مہر دے کے انسان کسی خاتون کے ساتھ عقد نکاح منعقد کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو اختیارات اور حقوق خاوند کے ہیں، بیوی اگر ان میں کسی کو شریک کرے تو کوئی عزت اور غیرت والا خاوند اسے برداشت کرتا ہے؟ شرم و حیا والا معاشرہ کیا اسے گوارا کرتا ہے؟ حالانکہ ایک کلمہ پڑھا ہے نا، ایجاب و قبول کیا، چند ہزار کا حق مہر مقرر کیا، 2 گواہ ہیں، اس کے علاوہ تیرے اس عقد کی کیا حیثیت ہے؟ تو ابھی لفظ طلاق بولے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ جو تیرا رشتہ ہے نہ تیرے انکار کرنے سے ختم ہوتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ تو انکار کی پوزیشن میں نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ بات سمجھیں، خامد بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، اس کے گھر کو چھوڑ دے گا، کسی اور گھر میں جا کے بسیرا کرے گا، اس کے بچوں کو بھی چھوڑے گا، بچے اور مقدر میں ہوئے تو مل جائیں گے. تو اگر اس رازق کو چھوڑے گا تو تجھے رزق کون دے گا؟ تو اگر اس کے تعلق سے انکار کرے گا تو تجھے سانس کون دے گا؟ تو بیوی کا گھر تو چھوڑ کے چلا گیا، اگر اس سے تعلقات توڑے گا تو تو کس کی زمین پہ رہے گا؟ بیوی کی اولاد سے تو منہ پھیر لیا، اگر اس سے رشتے منقطع کرے گا تو کس کے آسمان کے نیچے رہے گا؟ اور پھر تیرے معاملات زندگی اس کے بغیر کیسے چلیں گے؟ سو یہ سمجھ لو، الا للہ الدین الخالص.
اللہ ذوالجلال والاکرام کو تجھے خالص مطلوب ہے، تو اللہ کو ملاوٹ والا بندہ، ملاوٹ والی بندگی، غیر کے سامنے جھکنے سے آلودہ ہونے والی جبین نیاز اور غیر کے سامنے پھیلنے والا دامن جس میں غیر اللہ کے سامنے پھیلانے کے داغ لگے ہوئے ہوں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ خالص پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے، خالص پاکیزہ جھکی ہوئی پیشانی۔ جانتے ہو نا، توحید سے بڑھ کے عظمت کوئی نہیں اور شرک سے بڑھ کے ذلت کوئی نہیں۔ جو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس پیشانی سے زیادہ روشن عزت والی پیشانی اور کوئی نہیں، اور جو اپنی جبین نیاز کو غیر کے سامنے جھکاتا ہے اس سے زیادہ پلید اور قابل نفرت پیشانی اور کوئی نہیں۔ عزت اور غیرت والا رب، شرف و عظمت والا رب، وہ گندی چیزیں کیسے قبول کر؟ انسانی فطرت پاکیزگی کو طلب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے خوشبو پیش کی جائے، دنیا کی بہترین خوشبو، لیکن اس کے ساتھ آلودہ ہو وہ گندگی سے، تو آپ کو وہ خوشبو پسند ہے؟ بھلے سے وہ مشک و عنبر کیوں نہ ہو، چھوڑ دیں گے اسے چونکہ یہ گندگی سے آلودہ ہے، اس لیے یہ نہیں چاہیے۔ بھئی اس میں مشک ہے، اس میں کستوری ہے، اس میں عنبر ہے، لاکھ ہوگی عنبر اور کستوری، لیکن چونکہ یہ گندگی سے آلودہ ہے اس لیے میرے کمرے سے نکال دو۔ آپ اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں شرک سے آلودہ کر کے، اخلاص کے بغیر نہیں۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو تکذیب ہے، یہ اس کو ماننا نہیں ہے، یہ تو اس کا انکار ہے کہ اس کی توحید میں تم ملاوٹ کرتے ہو۔ کاذب کفار، یہ اس کی وحدانیت کی تکذیب بھی ہے، یہ اس کی وحدانیت کا انکار بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی ملاوٹ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، کیا معنی ہے؟ اس بندے کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، ساری دنیا کا، چھوٹے بڑوں کا، اپنوں بیگانوں کا انکار کر کے جس نے صرف ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کو مان لیا۔ میرا عقیدہ، میرا عمل، میرا دعوی ایمان، میرا موحد ہونا، میرا اہل الحدیث ہونا، میرا اہل السنہ ہونا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا صرف اس لیے ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ میری ایمانیات کی ساری جستجو بھی اس کے لیے ہے، میری عقائد کی ساری عمارت بھی اس کے لیے ہے، میں ساری محنتیں صرف اس لیے کرتا ہوں یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل، اللہ ذوالجلال والاکرام مجھ پہ راضی ہو جائے، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی جتنی رضا، رشتے، تعلقات ہیں وہ سارے اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے تابع ہیں۔ ہم وہ رشتہ جو رکھیں گے
جسے اللہ رکھنے پر راضی ہوتا ہے، اور وہ رشتہ توڑیں گے جس کے توڑنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، وہ تعلق نبھائیں گے جس کے نبھانے پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ تعلق منقطع کریں گے جس کے منقطع کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا تو مقصود زندگی اللہ کی رضا ہے. ہم نے تو کلمہ پڑھا اس لیے. آپ تصور کر سکتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنا ہے، تہجد کے اوقات میں اٹھنا ہے، گرمیوں میں چلچلاتی دھوپوں میں روزے رکھنے ہیں، لاکھوں روپیہ صرف کر کے حج و عمرہ